شکایت کے موڈ میں ہوں، اور میں کسی کے بلانے پر یہاں نہیں آیا ہوں، میں اپنے شدید تقاضے پر آیا ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ میں حالانکہ میں رمضان میں سفر نہیں کرتا، میں نے خود کہا اچانک کہ میں آ رہا ہوں 2 دن کے لیے سنبل۔ مجھے خواب دکھائی پڑے تھے، کچھ آگ کے انگارے سنبل پر برستے ہوئے اللہ نے مجھے دکھائے تھے، آگ کے گولے برستے ہوئے، اور بڑے بڑے عمامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا، کرتے پجامے والوں کو جلتا ہوا دیکھا تھا۔ آپ کے ہاں کی لڑکیاں کس قدر بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا ہوں اس وقت، کر سکتا ہوں۔ میں تو خود اتنا گنہگار ہوں کہ شاید سب سے زیادہ گنہگار میں ہوں، مگر میں کروں کیا؟ یہی کر سکتا ہوں کہ جو 2 لفظ پڑھے میں جا کر لوگوں کو جھنجھوڑوں، لوگوں سے جا کر بات کروں۔ آج میں لطیفے سنانے کے موڈ میں نہیں ہوں، آج میں شعر و شاعری کے موڈ میں نہیں ہوں، شعر و شاعری مجھے آتی بھی نہیں۔ آج میں کہنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ مرنا نہیں ہے کبھی، ملک الموت کا سامنا نہیں کرنا ہے، قبر میں نہیں اترنا ہے، رب کے سوالوں کا جواب نہیں دینا ہے۔ من ربک وما دینک وماذا تقول فی ھذا الرجل، کیا ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں شمالی ہندوستان کی حالت جنوبی ہندوستان سے بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کے اندر غرور آ گیا، ارے ہمارے علاقے میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، ہمارے علاقے میں دیوبند، سہارنپور، گنگور، تھانہ بھون، دلی، مرکز نظام الدین، چناؤ، چنیو، علی گڑھ، سب کچھ ہمارے یہاں ہے، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ یاد رکھیں اسی غرور نے انبیاء کی اولاد کو بندر اور سور بنایا تھا۔ انبیاء کی اولاد تھے وہ، آپ نبیوں کی اولاد نہیں ہیں، ہوں گے آپ کسی ترم خاں کی اولاد۔ جانا پڑے گا، سر کے بل جانا پڑے گا، عاجزانہ جانا پڑے گا، محتاجی اور فقیری کے ساتھ جانا پڑے گا۔ میں مجھے اللہ نے اچانک ایسی جگہ پہنچا دیا جو جنوب ہندوستان اور شمال ہندوستان کا سنگم ہے۔ کوئی ٹرین انڈیا میں ایسی نہیں ہے کلیان سے گزرتی نہ ہو۔ مجھے اچانک اللہ نے وہاں جا کے بٹھا دیا، وہ عجیب و غریب دستور ہے، میں اس جگہ کو جانتا بھی نہیں تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں جنوبی ہندوستان میں، مہاراشٹر میں، گجرات میں، آندھرا پردیش میں، تلنگانہ میں، کرناٹکا میں، کیرلا میں، لکشدیپ میں، جہاں کے لوگ ہماری زبان بھی نہیں جانتے، وہاں اپنی اصلاح کرانے کا، اپنی تربیت کا ایک۔ السلام علیکم۔ تو آپ نے سنا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب جو آج بیان کر رہے تھے، حضرت نے کیا فرمایا کہ مجھے یہاں پر کسی کی دعوت نہیں تھی، یا میں کسی کے بلانے پر آج یہاں پر نہیں آیا ہوں۔ اور حضرت نے آج جو بیان کیا اس وقت آپ اس ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت بہت زیادہ جلال کے اندر تھے، بہت زیادہ غصے کے اندر تھے۔ اور حضرت نے کیا فرمایا کہ جو انبیاء تھے، انبیاء کی جو نسل تھی وہ بندر بنی، اور آپ کسی نبی کی اولاد نہیں ہو۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں سارے تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یا اس کے بعد جب ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی، جب حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا کے اندر موجود تھے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر سیلاب کی شکل میں پھر کیا کیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام حضرت ثانی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت نے فرمایا کہ بہت سارے ایسے انبیاء کرام ہیں جن کی اولادیں بندروں کی شکل میں بن گئی، وہ انسان سے بندر بن گئے۔ اب ہمیں سمجھنا ہے، حضرت نے فرمایا کہ تکبر میں آنا، غرور میں آنا کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ چلو حضرت نے فرمایا ہرگز ایسا مت کرو۔ اور حضرت نے کیا فرمایا ساتھ میں کہ آج کل میں نے خود خواب میں دیکھا، حضرت کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ کی جو آگ کے اولے، آگ اوپر سے آگ کے گولے برس رہے ہیں۔ تو حضرت نے خود اپنے زبانیہ آپ نے خود اس ویڈیو میں سنا ہوگا حضرت نے کیا کس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ آج آپ کے جو معاشرے کے اندر جو آپ کی بیٹیاں ہیں وہ دن بدن کس کی طرف جا رہی ہیں، اور حضرت نے کھل کر بتا دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کے اوپر نگرانی رکھیں، اور ہم تکبر اور غرور کے اندر
نہ آئیں کہ ہم یہ ہیں وہ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ حضرت نے صاف صاف فرما دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی طرح اسلام پر گزاریں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر جیسے حضرت نے مثالیں دی ہیں پھر ہم انہی کے اندر مبدل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔